ہم لوگ تو ان کو کافر کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کو نام لے کر کے کافر قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے یا ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في مقام آخر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال الله عز وجل في مقام آخر أيضا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہم لوگوں کے اوپر ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اسی ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے پاس ایمان نہیں رہے گا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کہتے ہیں الایمان هو قول وعمل واعتقاد، کہ ایمان قول، عمل اور اعتقاد کا نام ہے، اور اس کے برخلاف کفر، یعنی ایمان کی ضد کفر ہے۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں ڈھکنے کے، ڈھانپنے کے۔ اسی لیے لغت کے اندر کافر اس کسان کو بھی کہتے ہیں جو کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، عربی میں اس کو فلاح کہتے ہیں، یا زارع یا مزارع کہتے ہیں۔ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو بھی لغت کے اندر کافر کہا جاتا ہے، اور اس کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، اور وہ کسان آدمی بیج کو زمین میں یعنی ماٹی کے اندر وہ چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر۔ اور ابھی بھی مصر کے اندر ان گاؤں کو بھی کافر کہتے ہیں جن گاؤں میں کسان لوگ رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، یہ لغت کے اندر ہے، لیکن اصطلاح شرع کے اندر، شریعت کے اندر کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے اوپر ایمان نہ لائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے، اور اس کے ساتھ یہ انکار خواہ وہ تکذیب والا انکار ہو، یا شک والا انکار ہو، یا برگشتگی اور اعراض والا انکار ہو، ایسی صورت میں
اس کو کافر کہتے ہیں جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے۔ اور کفر کا مسئلہ بہت ہی دقیق ہے اور بہت نازک بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کافر بلا وجہ اگر کہتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اگر کسی کو کافر قرار دیا، کہا کہ فقد باء بها احدہما، کہا کہ تو وہ کفر جو ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ کفر کا مستحق ہے، کافر قرار دینے کا اگر وہ مستحق ہے تو پھر وہ کافر ہے، لیکن اگر کوئی شخص کفر کا مستحق نہیں ہے اور اس کو کافر کہہ دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، لیکن اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شخص کو کافر کہیں جس کو اللہ نے کافر قرار دیا ہے، جس کو رسول نے کافر قرار دیا ہے، جس کو شریعت نے کافر قرار دیا ہے، اس کو ہم کافر کہیں گے۔ اور جس کو قرآن و حدیث نے کافر قرار نہیں دیا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں کسی کو ہم کافر کہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ کفر کے احکام، کفر کے مسائل، کفر کے ضوابط، کفر کے اصول کا جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم ان اصول کی روشنی میں، ان ضوابط کی روشنی میں ہم کسی کو کافر قرار دیں۔ تو کفر کے 5 اقسام ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کفر التکذیب، جھٹلانے والا کفر۔ اور جھٹلانے کا مطلب یہ ہے اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اعتقاد کذب الرسل، یعنی انبیاء کرام اور رسولوں کو جھٹلانے کا اعتقاد، یا کوئی شخص نبی کو جھٹلائے، رسول کو جھٹلائے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ بے شک کہ وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظلم کرنے والے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ کفر التکذیب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے نہیں جھٹلاتا ہے، عمل کے ذریعے جھٹلاتا ہے، اور کبھی کبھار عمل کی وجہ سے نہیں جھٹلاتا ہے بلکہ زبان سے جھٹلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی اتہام لگاتا ہے، اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کو جھٹلاتا ہے۔ اذ جاءہ، جب اس کے پاس آتا ہے حق تو اس کو جھٹلاتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء انتم الا فی ضلال کبیر، کہ جب کافروں کو جہنم میں پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہے گا قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء انتم الا فی ضلال کبیر۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کہ اے نبی آپ غمگین نہ ہو، آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی کفار نے اور مشرکوں نے جھٹلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، کفر کی ایک قسم ہے کفر التکذیب،
جو جھٹلانے والا کفر. اور کفر کی ایک دوسری قسم ہے کفر الاستکبار، یعنی کبر والا کفر. جیسے ابلیس نے متکبرانہ انداز میں کبر اور غرور کیا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس کو انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجد، تو سجدہ کیا. وَإِلَّا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا واستکبر، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور کبر کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے کیسے ہم اس کو سجدہ نہیں کریں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ابلیس جو ہے کفر کرنے والوں میں سے تھا. تو کفر کی ایک قسم ہے کفر الکبر، کبر والا کفر جو ہے، اور کفر کی ایک تیسری قسم ہے کفر الاعراض، یعنی نافرمانی اور برگشتگی والا کفر جو ہے. کیونکہ برگشتہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی کان سے برگشتگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی حق کی باتوں کو وہ سنتا نہیں ہے، یا دل سے اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو سنتا نہیں، دل سے اس کا اعراض کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات جب اس کے پاس آتی ہے تو نہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تکذیب کرتا ہے، نہ جھٹلاتا ہے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرتا ہے، ولا یعادیہ، اور نہ ہی دشمنی کرتا ہے، ولا یصغی ما جاء بہ، اور جب اس کے پاس کوئی بات آتی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کفر الاعراض. اور کفر کے یہ اقسام اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا ارتکاب کر کے آپ بھی کفر کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور ہماری آیاتوں سے یہ کفار و مشرکین یہ اعراض کرتے ہیں، یعنی ان سے برگشتگی کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. کہا کہ اگر حق جو ہے کافروں کی خواہشات کی اگر اتباع کرنے لگے تو زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم انہیں ان کے پاس اپنی نصیحت اور کتاب نازل کیا، فہم عن ذکرہم معرضون، تو ہمارے ذکر سے اور ہماری نصیحتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. قرآن کریم کی سورہ کہف کی یہ آیت ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اللہ کی آیات اور نشانیوں کا جب ذکر اس کے پاس کیا جاتا ہے فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس سے وہ اعراض کرتا ہے. میرے بھائیو، ایک وہ آدمی جو ایمان لا کر کے بھی وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتا نہیں ہے یا قرآن و حدیث کی باتوں پر وہ عمل نہیں کرتا ہے، میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، تو وہ آدمی بھی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے جو قطعاً. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اسی طرح کفر کی ایک قسم ہے کفر نفاق، نفاق والا کفر. اور نفاق والا کفر یہ ہے کہ آدمی زبان سے ایمان کا اظہار کرے لیکن دل کے اندر وہ کفر چھپا کر کے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا کہ منافقین لوگ جہنم کے سب سے نچلے تہخانے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ان کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے. تو نفاق کی دو قسم ہے. ایک نفاق کے اندر انکار بھی ہے، کفر بھی ہے. اس کو جہود کہتے ہیں، کفر جہود، یعنی انکار والا کفر ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک کفر مطلق اور ایک کفر مقید یا خاص کہتے ہیں اس کو. کفر مطلق یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں کا انکار کرے، نماز کے ارکان کا انکار کرے، ایمان کے ارکان کا انکار کرے، اسلام کے اندر جتنی باتیں ہیں تمام باتوں کا انکار کرے، تو وہ شخص تو کافر ہوتا ہی ہے. لیکن وہ شخص بھی کافر ہوتا ہے جو اسلام کے بہت سارے ارکان یا بہت سارے احکام کو وہ مانتا ہے، لیکن اس میں سے کسی ایک بھی حکم کو اگر وہ انکار کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی نماز کا انکار کر دے، صرف نماز کا، یا روزہ رکھے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، حج بھی کرے، لیکن نماز کا انکار کر دے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے احکام اور اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو اس نے انکار کیا ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ تو کفر کی چوتھی قسم ہے. اور کفر کی ایک قسم ہے کفر شک، کہ کچھ لوگ شک کرتے ہیں. شک والا کفر کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ آدمی پورے یقین اور پورے ارادے کے ساتھ اور پورے جزم کے ساتھ آدمی اس کی تصدیق نہ کرے، اور نہ ہی تصدیق کرے اور نہ جھٹلائے، بل یشکو، بلکہ وہ شک کرے. مثال کے طور پر اس بات میں وہ شک کرے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، اس میں وہ شک کرے. کوئی آدمی رسول کے بارے میں شک کرے کہ ہمارے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں ہے، یا کیا ہے، اس میں شک کرے. میرے بھائی، اس کو کفر شک کہتے ہیں. تو کوئی آدمی اگر یہ شک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومنین لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ شک و شبہ نہیں کرتے ہیں. یہی ہے کفر الشک، یعنی شک و شبہ نہیں کرنا ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون، تو یہی لوگ سچے مومن ہیں. میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اسی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان من قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. لا یلقی اللہ بہما عبد، کوئی بندہ اگر اس ایمان کے ساتھ اگر مرتا ہے، ان دو چیزوں پر ایمان رکھ کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اگر یہ عقیدہ لے کر کے کوئی شخص اللہ سے ملاقات کرتا ہے غیر و شاکن، لیکن اس میں شک و شبہ نہیں کرتا ہے، غیر و شاکن کا لفظ ہے، عبد غیر شاکن فیہما الا دخل الجنہ، تو وہ آدمی مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتا چلا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کوئی شخص ایمان لاتا ہے لیکن اس میں شک نہیں کرتا ہے، غیر و شاکن. اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں، اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ عبادت کے مستحق ہے، اس بات میں آپ کو شک نہیں کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں بھی شک نہیں کرنا ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ تو ان کو کافر کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
کچھ لوگوں کو نام لے کر کے کافر قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے یا ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی شخص اگر رب مانتا ہے، اللہ مانتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس شخص نے بھی کفر کیا جو اس نے یہ کہا کہ تینوں میں سے ایک اللہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی ان کے بھی اللہ جو ہے وہ اللہ کو باپ مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور مریم علیہ السلام کو ماں مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو تینوں میں سے کسی ایک کو اگر کوئی خدا مانتا ہے یا تینوں کو خدا مانتا ہے تو ایسی یعنی اللہ کے علاوہ یعنی عیسیٰ کو اور مریم کو اگر کوئی شخص خدا مانتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کفر کے احکام اور مسائل ہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہے۔ اور کفر کے بھی کچھ اقسام ہیں، ایک کفر اصغر ہے، کفر اکبر ہے، ایک چھوٹا کفر ہے، ایک بڑا کفر ہے۔ بڑا کفر اور چھوٹے بھی کفر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھایا تو اس نے شرک کیا جو ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کوئی شخص اگر جیسے اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی شخص زمین کی قسم کھاتا ہے، کوئی رات کی قسم کھاتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ، تو ایسی صورت میں وہ شرک کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتا عرافا او کاہنا، جو شخص عراف کے پاس اور کاہن کے پاس، کاہن کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، جو ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر کے اس کی قسمت اور مستقبل کے بارے میں خبر دیتا ہے، اگر اس کے پاس آتا ہے فصدقہ بما یقول، اور جو چیز اس کو کہتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو ایسی صورت میں اس نے ان تمام چیزوں کا کفر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے فقد کفر، تو اس شخص نے کفر کیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، تو یہ ہے کفر اور کے احکام اور مسائل اور ان کے اصول اور ضابطے ہیں۔ ان تمام ضابطوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔